بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 491۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام زی طوا میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے، اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی، اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے، بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 492۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبہ کی سمت میں ہیں۔ آپ اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے ٹیلے کے کنارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سے ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کے دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 493۔ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانہ میں بالغ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھی۔ میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہوا، بس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 494۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزہ برچھا کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 495۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بطخہ میں نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے انزا ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو گاڑ دیا گیا تھا۔ چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 496۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 497۔ مسجد کی دیوار اور منبر کے درمیان بکری کے گزرنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 498۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھا گاڑ دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 499۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے، آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزہ گاڑ دیا گیا تھا اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 500۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے۔ ہمارے ساتھ اقاذہ ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو یا چھڑی یا غزہ ہوتا، اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل دے دیتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔